नंबर्स पूरे होने का दावा, हुकूमत कल आईनी तरमीम पेश करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब, तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की बलाई उम्र बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस तरमीम के बाद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस्तीफे की सूरत में सीनियरिटी के तहत अगले जज को भी 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। उम्र की हद में इजाफे से आला अदलिया की जजेस की बलाई हद 68 साल तक पहुंच जाएगी। आला अदलिया के जजों में चीफ जस्टिस की तैनाती टेन्योर की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखर करने की तजवीज़। कमीशन के अख्तलाफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्विज़ आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। चाहते हैं कि हम अपने अदालत को ताकतवर बना दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गवर्नर राज की गूंज, पीपल्स पार्टी की मुखालफत भी, हिमायत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं, अगर हालात नागुजीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं, खतरनाक कहानी आ रही हैं। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले आईनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान वालों से मुलाकात शुरू कर दी। सहाफी का सवाल, गंडापुर साहब वहाँ जाएं और वो उन्हें रख लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब, गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख लें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके? कौमी असेंबली में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयानात को जज्बाती बात करार दे दिया। कहा ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम के हवाले से भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़े कर दी। JUI वोट नहीं करेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस के पास 2 रास्ते हैं, या तो 3 साल की तौसी ले लें या इज्जत कमा लें। आज 3 हफ्तों से हुकूमत सिर्फ जजों की मुद्दत मुलाजमत की उम्र बढ़ाने में लगी हुई है। मैं कहता हूं कि उन्हें ताहयात बना दें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का फोरम से खिताब, कहा मैं 2023 तक नून लीग की सियासत और क़यादत को दूसरों से बेहतर समझता था। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गई है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी जनरल आसिम मुनीर की और अगज़ई दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने वादी तीर और गिरदोनवाह में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, 30% पे थी, वो आज 9.6% पे है। पाकिस्तान जो अपनी रकूम भिजवा रहे हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। IMF के हवाले से दोस्त और ब्रादर ममालिक ने भरपूर मदद की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम ने पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया। कहा पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की राह हमवार। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि
عالمی ادارے کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $32 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ جاری رقم سے خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کی سیلاب سے تباہ تقریباً 900 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سڑکیں آبادی کو تعلیم، صحت اور مارکیٹ تک رسائی دینے میں مدد دیں گی۔ روڈ ٹرانسپورٹ پاکستان میں سماجی ترقی کا اہم عنصر ہے۔ خیبر پختونخوا کی ترقی سے ملک کے دیگر حصوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ میں نے ادھر بھی احتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی ہوئی، یہ اس ہاؤس کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور ساری رات کو حصار کمپلیکس میں معافیا مانگتا رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا انکشاف، اپوزیشن کو گنڈا پور پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان۔ کہا اسپیکر نے کمیٹی پارلیمنٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی، ایسا لگتا ہے کمیٹی پی ٹی آئی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ جن باتوں کی مذمت ہو چکی کل کمیٹی میں وہی باتیں دہرائی گئیں۔ کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں یہ گرفتاری کا رونا روتے رہے۔ آج ہمیں بولنے کا وقت نہیں دیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب، ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں۔ جب کچھ بولتے ہو تو حوصلہ رکھو کہ سن کر بھی جاؤ۔ بیرسٹر گوہر کا رد عمل، لطیف کھوسہ بولے پارلیمنٹ پر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے کمیٹی کو فعال کرنا ہوگا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی بھی خواجہ آصف پر تنقید، کہا ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں۔ خواجہ آصف کو پارلیمنٹ میں فتنہ پھیلانے کا ایجنڈا دیا گیا ہے۔ اپنے طور پر بغیر فارن آفس کو اعتماد میں لیے، بغیر حکومت کو اعتماد میں لیے ایک افغانستان کے کونسل جنرل ہے انہیں طلب کر لیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے۔ کیا پنجاب بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے کر سکتا ہے جس طرح کہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں؟ یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سلامتی اور خارجی معاملات پر اپنا گنڈاسا استعمال نہیں کر سکتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی طے کرنی ہے وہ وفاق کو کرنی ہے۔ ہر صوبے کی کسی نہ کسی ملک سے سرحد ملتی ہے، کیا ہر علاقہ اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا؟ نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سینٹ میں لے کر آئیں گے بلکہ ہر سطح پر اس کی مزاحمت کریں گے۔ تحریک انصاف کے گرفتار اراکین اسمبلی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنماؤں کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے دلچسپ ریمارکس، کہا اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے، یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو گنڈوں میں پھنس گئی۔ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی۔ شعیب شاہین پر پستول ڈال دی، بیرسٹر گوہر خان نے پستول نکال لی، کیا میں شعیب شاہین اور گوہر کو نہیں جانتا؟ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، کمرے عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار اراکین کی درخواست پر پارلیمنٹ لاجز سب جیل قرار دینے کی منظوری۔ گرفتار اراکین پارلیمان کو قومی اسمبلی کا جاری اجلاس ختم ہونے تک سب جیل میں رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 2 دن جاری رہنے کا امکان۔ پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے کر گرفتار اراکین کو منتقل کر دیا گیا۔ اپوزیشن کے 10 ارکان میں شیر افضل مرود، وقاص اکرم شیخ، زین قریشی اور دیگر شامل۔ بیٹھ جائیے پلیز، بیٹھیے۔ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہے، پریس کانفرنس آپ راجی صاحب، راجی صاحب، راجی صاحب نیچے رکھ دیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر احتجاج، رپورٹرز نے احتجاجاً مائک ہٹا دیے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین نے جو باتیں کی اس کا تعلق ہماری سیاست سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ صحافی جہاد کر رہے ہیں۔ میڈیا نے کہا کہ شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے غلط بیانی کی۔ شبلی صاحب معذرت کرنے کے بجائے اپنے بیان پر قائم ہیں۔ سینٹ اجلاس میں ارکان کا وزراء کی غیر حاضری پر احتجاج، ہم کس سے سوالات کریں؟ ارکان کا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سے سوال،
ڈیپٹی چیئرمین کی تمام وزراء کی حاضری یقینی بنانے کے لیے سیکریٹریٹ وزارتوں کو ہدایت. شبلی فراز نے کہا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وزراء ایوان میں موجود نہیں, متعلقہ وزیر کو ایوان میں موجود ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں رولز کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی گئی. ذرائع کے مطابق 28 ستمبر کے اجلاس میں ڈرافٹ رولز کی منظوری دی جائے گی. نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج تعیناتی کے لیے 3 ناموں پر غور ہوگا. تحریک انصاف نے ایک بار پھر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اراکین کو نقاب پوشوں نے گرفتار کیا. اراکین کی گرفتاری کی ویڈیو واضح ہیں جن میں پولیس اہلکار وردی میں نظر آ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ. تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی. سائبر کرائم ونگ ٹیم بانی چیئرمین سے تحقیقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی. القادر ٹرسٹ کیس کے مرکزی ملزم زلفی بخاری کے اثاثے منجمد. احتساب عدالت نے حکم جاری کیا. زلفی بخاری کے اثاثے تا حکم ثانی منجمد رہیں گے. عدالت کے ریمارکس. ڈیرہ غازی خان کوئٹہ روڈ پر سی ٹی ڈی کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک, 2 زخمی ہوئے. دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم, 2 پستول, کارتوس اور بارودی مواد برآمد ہوا. دہشت گرد حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اکاڑا میں معمولی جھگڑے پر 2 گروپوں میں مسلح تصادم. فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلحہ برآمد. دیگر کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری. ملک بھر میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ایام ازاں کے آخری جلوس. کراچی میں نشتر پاک سے برآمد ہونے والا چپ تعزیہ کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام ہوا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ایام ازاں کا آخری جلوس قصر مسیب رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہوا. جلوس امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ پر اختتام پذیر ہوگا. ملک کے دیگر شہروں میں بھی چپ تعزیے کے جلوس نکالے گئے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد. مارکیٹوں میں لائٹیں, جھنڈے, جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش. عید میلاد النبی کی مناسبت سے بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ. گلی گلی, قریہ قریہ, محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنی سے آنکھیں خیرہ. ملک کے مختلف شہروں میں جلوس, ریلیوں اور محفل میلاد کا انعقاد بھی جاری. درود و سلام سے فضائیں معطر ہونے لگیں. افغانستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی دہشت گردوں کے نشانے پر. گزشتہ روز افغانستان میں ہزارہ زائرین پر فائرنگ سے 14 افراد شہید ہوئے, 6 زخمی بھی ہوئے. عراق سے آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے جمع ہزارہ برادری کو حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. حزب اللہ کے اسرائیل پر شدید حملے. غلیلوت میں اسرائیل کے انٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنا دیا. آپریشن 40 میں 22 صہیونی فوجی ہلاک اور 74 سے زائد زخمی. حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ سبز شہد پر ایئر بیس اور اطراف کے علاقوں پر بھی راکٹ داغ دیے. حملے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاع. علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا. غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. صہیونی فوج کے المواسی کیمپ اور نصیرات میں بمباری 7 فلسطینی جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,118 ہو گئی. اسرائیل کا اسکول پر حملے میں 3 انروا اہلکاروں سمیت 9 حماس مزاحمت کاروں کو مارنے کا دعویٰ. اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا. ترکی کا نتنیاہو کے حراستی وارنٹ جاری کرنے کے لیے عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان. جنوبی افریقہ کی ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان. کپتان لورا وولورڈ کی قیادت میں ویمنز ٹیم لاہور سے بذریعہ چارٹر فلائٹ ملتان پہنچ گئی. مہمان ٹیم پاکستان کے خلاف 16, 18 اور 20 ستمبر کو ملتان میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گی. اور جاندار اداکاری مکالموں کی ادائیگی کا الگ ہی انداز. معروف مزاحی اداکار لہری کو مداحوں سے بچھڑے 11 سال ہو گئے. لہری نے ڈراموں اور اسٹیج شو میں بھی اپنی منفرد اداکاری سے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا.